حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور سچے عاشق حضور کے ظاہری وصال کے تقریباً 650 سال کے بعد 650 سال کے بعد یہ عاشق آتے ہیں. لوگ انہیں عبد الرحمن جامی کے نام سے یاد کرتے ہیں. عبد الرحمن جامی یہ وہ حضور کا عاشق، اور ایسا عاشق صرف عاشق نہیں، وقت کا محقق بھی ہے، وقت کا مدقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، لیکن اصل چیز عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے 18 حاضریاں دیں. جب حاضری دے کے واپس پلٹنے لگتے تو آواز آتی خوش روی و باز آئی، جامی خوش رہو پھر پلٹ کے آنا. جامی یہ عاشق سے پوچھیں کہ عاشق بارگاہ رسالت میں حاضر ہو اور حاضری قبول بھی ہو، پھر آواز بھی آئے خوش روی و باز آئی کہ خوش رہو پھر پلٹ کے آنا. جب 18 حاضریاں دے دی، 18 حاضریاں دینے کے بعد جب حاضری پہ آئے تو صرف آواز آئی خوش روی خوش روی، باز آئی کی الفاظ آواز ہی نہیں آئی. جامی سمجھ کے لگتا ہے کہ یہ آخری حاضری ہے، یہ آخری حاضری ہے. کسی عاشق کو پتا چلے کہ یہ میری بارگاہ رسالت میں گنبد خضرا میں حضور کے قدموں میں میری آخری حاضری ہے، تو اس عاشق کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. اور وہ ایسا عاشق کہ جسے آواز بھی آتی ہو خوش روی و باز آئی، جامی خوش رہنا پلٹ کے آنا، لیکن اب صرف اتنا ہے خوش روی باز آئی کے الفاظ ہی نہیں، آواز ہی نہیں آئی. جامی تڑپ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. اگلا سال جب حج کا موقع آتا ہے، حج کے موقع پر آپ آتے ہیں، حج کے وہ سارے مناسک ادا کرتے ہیں اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلتے ہیں. جامی کچھ کلام لکھتے ہیں، کلام لکھا ہوا ہے، کسی کو سنایا نہیں، کلام لکھا ہوا ہے. کلام لکھ کے لاتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے سناؤں گا، حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ کلام پیش کروں گا. اب وہ کلام تھا کیا؟ جامی لکھتے ہیں تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آوارا یہ اسیاں یا رسول اللہ. گنبد خضرا کی چوکھٹ ہو، کلام جامی کا ہو، عشق جامی کا ہو، پھر انسان کی حاضری کے اندر وہ کیفیت اور سرور آتا ہے. جامی لکھتے ہیں تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. جامی کہتے ہیں کہ میرا جسم نکارا ہو چکا ہے، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. حضور آپ کی جدائی میں میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. دلم پس مردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ. جامی کہتے ہیں حضور میرا دل بھٹک رہا ہے اور میں گناہوں کے بوجھ میں مر رہا ہوں یا رسول اللہ. پھر کہتے ہیں چور سوئے من گزر آری، منے مسکین زیناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. جامی کہتے ہیں کہ کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھائی دیجئے، اس عاجز کو، اس غریب کو، اس فقیر کو، اس مسکین کو حضور کبھی خواب میں تو اپنا جلوہ دکھا دیجئے. اب جب کوئی عرض کرتے ہیں حضور جب جلوہ دکھائیں گے، جامی کے پاس بہت کچھ نہیں پیش کرنے کو، لیکن عاشق ہے، دیوانہ ہے، کچھ تو پیش کرے گا. حضور جلوہ دکھائیں گے تو جامی آپ کی خدمت میں کیا پیش کرے گا؟ فدائے نقش نالینت کنم یا رسول اللہ. حضور جہاں آپ کی نالین رکھی ہوگی، جانی اپنی جان اس پہ قربان کر دے گا. حضور جامی کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، جامی یہی کر سکتا ہے.
حضور جہاں آپ کی نالین مبارک ہوگی یہ جامی اپنی جان اس پر فدا کر دے گا۔ جامی کہتے ہیں زِ جام حب تو مستم بازنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ من بستم سخندان یا رسول اللہ۔ جامی کہتا ہے حضور آپ کی محبت میں مست ہو چکا ہوں، آپ کے عشق کی زنجیر سے میرا دل بندھا ہوا ہے، میرا دل بند ہو چکا ہے۔ بات کرتے ہیں میں عاجز ہوں، مسکین ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ بہت بڑا میں کوئی شاعر ہوں، بہت بڑا کوئی سخندان ہوں، نہیں، میں تو صرف آپ کی محبت میں مست ہوں، آپ کے عشق میں مست ہوں، آپ کے عشق کی زنجیر میرے دل کو بن چکی ہے۔ عرض کرتے ہیں ذکر دے خیش حیرانم سیاہ شد، ذکر دے ہیش رانم سیاہ شد روزے اسیانم پشیمانم 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 یا رسول اللہ۔ عرض کرتے ہیں حضور میں نے جو بھی کیا میں بڑا حیران، میں بڑا حیران ہوں، میں نے جو بھی کیا ہے، اور روز حساب میرا اعمال نامہ جو ہے وہ گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے۔ حضور بڑا پشیماں ہوں، بڑا پشیماں ہوں، بڑا شرمندہ ہوں۔ حضرت عبد الرحمن جامی انتہا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامی را، مکن محروم جامی را دراعاں یا رسول اللہ۔ عرض کرتے ہیں حضور جب روز قیامت آپ اپنی شفاعت کا بازو کھولیں گے، روز قیامت اپنی شفاعت کا بازو کھولیں گے اور گناہگاروں کے سر پر پھیلا دیں گے۔ عرض کرتے ہیں حضور اس روز اس جامی کو بھولیے گا نہیں، اس روز اس جامی کو بھولیے گا نہیں، اس کی جان جو ہے وہ نازک کی گھڑی ہے، جامی کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، جامی جو ہے میرا جسم میری جان، حضور آپ کے عشق میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑا ہے، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کلام حضرت جامی نے لکھا ہوا، خواہش تھی کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گا تو پیش کروں گا۔ اب بیت اللہ کے سارے مناسک ادا کرنے کے بعد جب چلتے ہیں مدینہ الرسول کی طرف، حضور گورنر کو حکم دیتے ہیں، گورنر جو قافلہ آ رہا ہے اس قافلے میں ایک شخص عبد الرحمن کا ہے، اس کو نکال دو، سارے قافلے کو آنے دو، سارے قافلے کو آنے دو، عبد الرحمن کو نکال دو۔ اور عاشق بھی ایسا کہ جسے ہر بار حکم ہوتا ہو خوش روی و باز آئی، اب حکم ہے کہ عبد الرحمن کو آنے نہیں دینا ہے، عبد الرحمن کو آنے نہیں دینا ہے۔ گورنر اٹھا، قافلے کی تلاشی لی، کہا عبد الرحمن کون ہے؟ جامی کانپتے آنکھوں کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کہتے میں عبد الرحمن ہوں۔ کہا سارے جاؤ، عبد الرحمن تو واپس جا، تجھے اجازت نہیں جانے کی۔ آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہ رہی ہے، جامی واپس جا رہا ہے۔ ایک اور قافلہ دور سے آیا، دیکھا قافلہ آ رہا ہے، پوچھا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہا گنبد خضرا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جامی کہتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے چلو، ایک کام کرو اپنے سامان میں مجھے باندھ لو، اپنے سامان میں باندھ لو تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں آ رہا ہوں۔ صندوق کے اندر جامی نے اپنے آپ کو بندوا لیا۔ اب قافلہ پھر جا رہا ہے، وہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچنے والا تھا، حضور کا پھر گورنر کا حکم، گورنر اٹھ، عبد الرحمن اب صندوق میں آ رہا ہے، نکال عبد الرحمن کو، مدینے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، باقی سارا قافلہ آ جائے۔ عبد الرحمن نہیں آئے، اور وہی عبد الرحمن جس کو ہر بار آواز آتی تھی خوش روی و باز آئی، اب حکم کے نکال دو۔ گورنر پھر اٹھا، عبد الرحمن کو نکالا، واپس بھیج دیا۔ عبد الرحمن پھر تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پھر دیکھتے ایک ریوڑ آ رہا ہے بکریوں کا، کہا مجھے ساتھ لے چلو، تمہیں پیسے بھی دوں گا، سامان بھی دوں گا، مجھے ساتھ لے چلو۔ عبد الرحمن نے کیا کام کیا؟ کھال لی
جانور کی اپنے اوپر، جس طرح بھیڑ بکریاں چلتی ہیں ویسے چلنا شروع کر دیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ انسان کون ہے بیچ میں، عبد الرحمن کون ہے۔ حضور نے پھر حکم فرما دیا، فرمایا اب عبد الرحمن آ رہا ہے، ریوڑ میں آ رہا ہے۔ گورنر پھر ریوڑ کی تلاشی، ایک ایک جانور کی تلاشی لے کے بھیجتے رہے۔ عبد الرحمن کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، قید کر دیا۔ جب قید کیا، رات ساری گزر رہی ہے، عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور صبح کا وقت قریب ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ عبد الرحمن کہتا ہے اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، میں تو نہیں جا سکتا، تو تو جا سکتی ہے۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا جب تیرا گنبد خضرا سے گزر ہو، ز احوالم محمد را خبر کن، جامی کے احوال کی خبر دینا، جامی کا حال بتانا کہ جامی کیسے ہے۔ ببرئی جان مشتاقم بآجا فدائے روزائے خیر البشر کن۔ جامی کہتا ہے میری بےتابی، میری جان کو اس جگہ لے جا کہ میں جاؤں اور جا کے حضور کے روزے پہ قربان ہو جاؤں، میں جاؤں حضور کے روزے پہ قربان ہو جاؤں۔ تو ہی سلطان عالم یا محمد، سلطان عالم یا محمد، زیروئے سوئے زیروئے لطف سوئے من نظر کن۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی تو دو جہانوں کے سلطان ہے، کوئی کرم کی نگاہ جامی پہ بھی ڈالیے نا، آپ تو دو جہانوں کے سلطان ہے۔ جامی صبح کی اس ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مست ہو کے یہ کلام کہہ رہا ہے، مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن۔ جامی کو جو آپ نے پہلے کرم کے لطف سے آشنا کیا ہے، اپنے جلووں کا دیدار کروایا ہے نا، ای کرم بارے دیگر کن، حضور پھر کرم فرما دے، جامی کو دیدار کروا دے۔ جامی تڑپ رہا ہے، ادھر جامی یہ کلام لکھتا ہے، حضور گورنر کو خواب میں چہرے پہ جلال، غصہ، فرمایا تیری جرت کیسے میرے عاشق کو پکڑ کے جیل میں ڈالے، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ عرض کی حضور ماجرا سمجھ میں نہیں، 3 دفعہ واپس پلٹایا ہے، اب گرفتار کیا ہے تو آپ پھر ناراض ہو رہے ہیں، حکم بھی آپ کا ہے کہ جامی کو آنے نہیں دینا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ جامی جس عشق کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ جامی کلام لکھ کے میرے پاس لا رہا ہے، اگر وہ میرے روزے پہ آ جائے اور میرے روزے پہ کھڑے ہو کر کلام پڑھ جائے تو پھر تقاضۂ بشریت اور فطرت الہی کو بدلنا پڑے گا۔ اس کلام کا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں قبر سے نکل کے جامی کا استقبال کروں، میں قبر سے نکل کے جامی کا استقبال کروں۔ اس عشق اور اس ذوق کے ساتھ عبد الرحمن آ رہا ہے اور کلام لا رہا ہے، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارا اسیاں یا رسول اللہ۔ جامی اس عشق کے ساتھ آ رہا ہے، فرمایا جامی کا قصور کوئی نہیں ہے، جامی تو میرا سچا عاشق ہے، جامی تو میرا سچا عاشق ہے۔ فرمایا کہ جامی کو بتا دو کہ روضہ پاک پہ حاضر ہونے کی اجازت نہیں، میری قبر مبارک کے پاس آنے کی اجازت نہیں، وعدہ میرا ہے جامی کلام تو لکھے گا، سننے میں خود آ جایا کروں گا۔